नूरुल आइन साहब किबला, मुफ्ती नूरुल आइन साहब मिसबाही किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज से पहले चंद खदा समाज फरमा। कत्ले हुसैन असलमे मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असलमे मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ना से पहले चंद असमत कि नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तू से फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, खुदा जब तू से फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, हमारी तरफ कर देना ए सारा या रसूल अल्लाह, हमारी तरफ कर देना ए सारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तड़पता है ये दिल मेरा तरसती है मेरी आँखें, तड़पता है ये दिल मेरा तरसती है मेरी आँखें, बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, पंजाब पाक का एक नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठोकर लगी तो संभाला, हुसैन ने इस्लाम के रगों में काटा था जो चुभता था बार बार, इस्लाम के रगों में चुभता था बार बार, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने।
दो शेर समाप्त फरमाए। अरे ये जमीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, और ये जमीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, और मुस्तफा नहीं होते, ये ज़ां नहीं होता, ये ज़मीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, और खा के करबला इतनी मातबर नहीं होती, और खा के करबला इतनी मातबर नहीं होती, गर मेरा हुसैन उस पर मेहरबान नहीं होता, ये ज़मीन नहीं होती, आसमान नहीं होता। और दो तीन शेर और समझ फरमाए कि सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे, कि सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे, कि सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे, अरे रहमत मेरे खुदा की उधर देखने लगे, रहमत मेरे खुदा की उधर देखने लगे। और ये भी शेर आपके हवाले करना सुना फरमाए। और मेरे तसव्वुरात का आलम न पूछिए, और मेरे तसव्वुरात का आलम न पूछिए, कि मेरे तसव्वुरात का आलम न पूछिए, और घर बैठ के हुजूर का घर देखने लगे, घर बैठ के हुजूर का घर देखने लगे। और ये भी शेर आपके हवाले करना सुना फरमाए कि ऐसी चमक हुजूर के तलवों में देख कर, और ऐसी चमक हुजूर के तलवों में देख कर, कि ऐसी चमक हुजूर के तलवों में देख कर, और शर्मा के खुद को शम्सो कमर देखने लगे, शर्मा के खुद को शम्सो कमर देखने लगे, सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे। और आखिरी शेर आपके हवाले करा सुना फरमाए कि सिदरा से आगे जब बढ़े सरकार के कदम, कि सिदरा से आगे जब बढ़े सरकार के कदम, कि सिदरा से आगे जब बढ़े सरकार के कदम, और जिब्रील घूम घूम के पर देखने लगे, सरकार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الصالحين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، یہاں پر لال بازار کے گاؤں کے جتنے بھی حضرات ہیں سبھی میرے نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اور انجمن کے کمیٹی کے جتنے ذمہ دار ہیں وہ بھی موجود ہے، اور مفتی نور العین مصباحی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے. انجمن کی طرف سے مجھے کال آتا ہے اور یہاں کے معاملات مجھے بتائے جاتے ہیں کہ معاملہ یہ ہو گیا ہے حضرت کہ فلاں مولوی ہے، فلاں امام صاحب ہے، فلاں پیش امام ہے، انہوں نے یہ باتیں کری ہے. تو میں نے کہا کہ جو باتیں کری ہے انہوں نے ایک لیٹر پیڈ میں مجھے انجمن کی طرف سے لکھ کر بھیجا جائے. پھر وہ میرے پاس آیا. پھر جب میں نے اسے پڑھا تو اس میں سب سے پہلے جو بات لکھی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنبی میں، جنابت میں مصلی پر کھڑے ہوئے. پھر ان کو خیال آیا کہ آپ ناپاک ہیں. پھر نبی گھر کی طرف واپس پلٹتے ہیں، غسل کر کے چلے آتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. پھر اس کے بعد کربلا شریف کو لے کر ایک آڈیو بھی میرے پاس آئی، لکھت طور پر بھی لیٹر پیڈ میں موجود ہے کہ ایک بھائی نے بائک خریدی اور کہا کہ امام صاحب ذرا کربلا میں فاتحہ کر دیجئے. انہوں نے کہا کہ کیسی کربلا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل کربلا تو عراق میں ہے. تو اس طرح کے معاملات، بیانات جو کچھ دیا گیا، جب مجھے پتا چلا تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا جواب دیا جائے گا. حالانکہ میں جواب کال پر دے سکتا تھا، میں فون پر اس عالم سے بات کر کے جواب دے سکتا تھا، مگر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ان سوالوں کا جواب نہیں ملا تو اس گاؤں کے لوگ آپس میں بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، انتشار اور اختلاف ہو جائے گا، آپس میں سب جھگڑنے لگ جائیں گے. میں نے روم میں بھی یہ بات بتائی، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ میری شادی کو ابھی 10 دن ہی ہوا ہے، مگر جب مجھے بتایا گیا کہ معاملہ اتنا سیریسلی ہے تو پھر میں سب کچھ چھوڑا اور میں یہ ضروری سمجھا کہ ہماری قوم میں انتشار ہو، جھگڑے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے بہتر ہے کہ ہم اس گاؤں میں جا کر قرآن اور حدیث سے بات کریں گے اور اصلاح کریں گے اور سب کو ایک ساتھ کھڑا کر دیں گے. مقصد میرا یہی ہے. مفتی نور العین مصباحی صاحب تشریف فرمائے، ادارہ چلاتے ہیں، ذمہ دار عالم دین ہے، جامعہ اشرفیہ کے فارغ ہے، مفتی ہے، مصباحی ہے. ٹائم ان کے پاس ذرا سا بھی نہیں تھا. 2 دن مسلسل مفتی صاحب کے آ گئے. اب آ گئے تو جن کی وجہ سے آئے، جن کے کہنے پر ہمیں بلایا گیا، وہ صاحب کہ تم باتوں کو، دلیلوں کو، صحیح باتوں کو، سچ باتوں کو پہنچاؤ، منوانا نہیں ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے بھیجا منوانے کے لیے نہیں، پہنچوانے کے لیے بھیجا. اگر منوانا ہی ہوتا تو ایک ہی نبی کافی تھے، مگر منوانا نہیں تھا. اور آج بھی میرا مقصد یہاں پر بچے سے لے کے بوڑھے تک، جاہل سے لے کے عالم تک، کسی کو یہ نہیں میرا ارادہ ہے کہ وہ مانے میری بات کو. ڈیموکریسی ہے، سب اپنی رائے کے اور اپنے حق رکھتے ہیں، اپنی سوچ سمجھ کے. دلیل آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے،
पूरे झारखंड में वायरल करें और चैलेंज है आज से कि जो जो यहाँ दलील रखी जाएगी, अगर किसी ने वाकई में मदरसे में हलाल रिस्क खा के इल्म हासिल किया है तो आज जो दलील दी जाएगी वो उसका रद्द करके दिखाएंगे। और ये कोई जोश और जज्बात में मैंने नहीं कहा, इनसे पहले भी कहीं ऐसे मौलवी है जब भी हम मैदान में उतरे वो मैदान छोड़कर भागे। हाँ, ये वजह क्या है? वजह ये है कि हम हुसैन वाले हैं। हुसैन वाले कल भी करबला से नहीं भागे थे, आज भी नहीं भागते। हम करबी हमारा रिश्ता कल भी करबला के साथ था, आज भी हमारा रिश्ता करबला के साथ है। सबसे पहले मैं अब जवाब दूंगा। ये मैंने मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, अहले सुन्नत मसलके बरेलवियत के जो रहनुमा है, जिन्हें आला हजरत कहा जाता है, उनकी किताब है फतावे रज़विया। किताब का नाम क्या है? आप बोलो, सब बोलो मिलकर, क्या नाम है? फतावे रज़विया। और ये जिल्द जो है 24, उसमें आला हजरत क्या लिखते हैं वो मैं यहाँ पे बयान करूंगा। उनसे सवाल किया गया, सवाल ये था कि करबला बनाना, गुंबदे खजरा 12 रबीउल अव्वल में बनाना, ये जायज है कि नहीं जायज है? जवाब मेरा नहीं है, जवाब मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का है। अगर कोई इसको रद्द कर दे, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं, अपनी मौलवियत को छोड़ दूंगा, अपने पीर को भी छोड़ दूंगा। कोई गलत साबित कर दे। मौलाना अहमद रजा खान कहते हैं कि रोज़ा-ए मुनव्वरा हुजूर पुर नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल सही बिलाशुबा मुअज़्ज़मात दीनिया से है। इसकी ताज़ीम व तकरीम बर वजह शरई हर मुसलमान सहीहुल ईमान का मुतकाज़ा ईमान है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी कहते हैं कि गुंबदे खजरा की शबी बनाना जायज़ भी है और ईमान भी है। बस बात यहाँ पे गुंबदे खजरा की नहीं है। मौलाना अहमद रजा खान ने अगर नाना की बात करी है तो नवासे की भी बात करी है। आगे वो लिखते हैं कि इसी तरह सुनते रहो, आगे वो लिखते हैं इसी तरह इमाम हुसैन का रोजा बनाना, बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं कि इसी तरह रोज़ा पुर नूर शहजादे बुलबुल कबा हुसैन शहीद जुल्म जफा सलवातुल्लाह अलैहा, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन के रोजे की नकल यानी कि करबला की नकल बनाना और उसमें नियत करना, तबर्रुक रखना, नियाज फातिहा नजर नियाज करना, आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान लिखते हैं ये हलाल है, हराम नहीं है, ये जायज है, नाजायज नहीं है। किताब किसकी है ये? तो अब मुझे बताओ, आला हजरत के मानने वाले कौन हुए? वो जो ज़कात पे पलते रहे वो, या जो हुसैन का सदका खाते रहे वो? फैसला आप करो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अब ये बुखारी शरीफ, उन्होंने एक हदीस पढ़ी, कहा कि हालत जुम्बी में नबी नापाक है मादल्ला, और वो मुसल्ले पर गए। फिर क्या हुआ? उनको याद आया कि भाई मैं तो ऐसे हालत में हूँ, मुझ पर तो गुस्ल फर्ज है। फिर वो पलटते हैं, आते हैं, गुस्ल करते हैं, फिर नमाज पढ़ाते हैं। यही रिवायत पढ़ा ना मौलाना साहब ने। हाँ, देखो बात अगर कोई कहे तो उस पे अड़ा भी रहे। अच्छा, अड़ा रहना ये बुरी बात तब है कि जब तुम दलील ना दे पाओ। मेरा एक सवाल आपसे है, एक सवाल है, क्या आपका अकीदा है ये कि रसूलुल्लाह भूल गए? मेरा आपसे सवाल है, सब बोलो, जो जो रसूल का कलमा पढ़ता है वो बोलो, क्या रसूल भूल सकते हैं? भूल सकते हैं रसूल? अगर इमाम मुसल्ले पर पहुंच जाए, आपके गांव का कोई भी, उसको याद आए कि मैं नापाक हूं, फिर वो वापस पलटे गुस्ल की तरफ, बताओ दूसरे दिन आपका यकीन इमाम साहब पर रहेगा? अल्लाह अकबर।
جب ایک معمولی امام اگر ایسا کرتے تو ہمارا یقین اس پر کمزور ہو جائے، تو جو رسولوں کا رسول ہے وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری تو رسول پر تھی، سب سے بڑی شریعت تو رسول لائے، جو رسول شریعت لائے اگر وہی یہ کام کرنے لگے تو پھر رسول پہ یقین کیسے رہے گا؟ اچھا ناپاکی کا بات ہے نا کہ ناپاک ہوئے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کہتے کسے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کو نور بنا کر بھیجا۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ بولو بچل کے سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کو نور بنا کر بھیجا۔ کیسا نور؟ وہ کیسا نور؟ وہ نور ایسا نور کہ اللہ کے نور سے بن کر نور بنا ہو۔ تو مجھے بتاؤ نور کبھی ناپاک ہوگا؟ اگر نبی کا نور ناپاک ہو گیا تو اس نور پہ سوال تو اٹھے گا نا کہ جس نور سے نبی بنے، تو پھر بات اللہ کی ذات پر آ گئی۔ تو مسلمانوں، لوگ بڑے آسانی سے باتیں تو کر لیتے ہیں مگر اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ کیا کہتے چلے گئے۔ اسی قرآن میں 22 پارے میں سورہ احزاب میں اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے محمد کے گھر والوں، اے اہل بیت، ہم نے تم سے تمام نجس کو، ناپاکیوں کو، گندگیوں کو دور کر دیا۔ ارے جو اللہ اپنے نبی اور اس کی اہل بیت کو پاک رکھے، یہ ختم اللہ کہے کہ وہ نبی ناپاک ہو گئے؟ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ اللہ کہتا ہے یہ پاک، ملا کہتا ہے ناپاک۔ اب کس کی مانے؟ اللہ کی مانے یا ملا کی مانے؟ اللہ کی مانیں گے، کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے کلمہ مولویوں کا نہیں رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ بھائی کتاب میں تو لکھا ہے تو ہم نے پڑھ دیا۔ بھائی کتاب میں تو بہت کچھ لکھا ہے، یہی کتاب ہے میرے سامنے، بخاری کی روایت ہے، لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی عورتوں کے پاس ایک ہی رات میں ساری عورتوں سے صحبت کر لیتے، اور اس وقت نبی کی 9 بیویاں تھیں۔ آپ ذرا سوچو، کتاب بخاری ہے، لکھا ہے، لیکن آپ کا یہ دماغ مانے گا، دل مانے گا نبی کے بارے میں کوئی ایسا لکھے کہ ایک رات میں وہ 9 بیویاں کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ بناتے تھے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ آپ ذرا خود سوچو، ایسے ہی روایت کو پڑھ کر غیر مسلمان ہمارے رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں، ایسے ہی روایت کو پڑھ کر کہتے ہیں ہمارے رسول کی توہین کرتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی بات کرتے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ میں کہتا ہوں یہ نعرہ لگانے سے پہلے تم پہلے اپنی کتابوں کو پڑھو اور ان کا سر کاٹو جنہوں نے یہ روایت گھڑی ہے۔ بھائی یہاں ہندوستان کے جو ہندوؤں کو تم ٹارگٹ بناتے ہو کہ سر کاٹ دیں گے اگر نبی کی توہین کرے، ارے تمہارے ملاؤں نے تو خود نبی کی توہین کری۔ دم ہے تو پہلے جا ان کی قبر میں اس کی لاش کو نکال اور پوچھ تو نے نبی کی توہین کیسے کری۔ عشق رسول کا تقاضا تو یہ ہے، نبی کی توہین۔ بتاؤ ایک ہی رات میں 9 بیویاں کے ساتھ، استغفر اللہ، یہ بات کوئی لکھتا ہے؟ کوئی بات اگر کوئی لکھ بھی دے تو کیا کوئی مجمع میں پڑھتا ہے؟ میں مجبور ہوں، میں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ وہ آپ سے کہیں گے کہ بخاری شریف میں لکھا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری شریف میں لکھا، لیکن بخاری شریف میں بہت کچھ لکھا ہے، یہی میرے پاس حدیث ہے، میں آپ کو دکھاتے چلتا ہوں اسی حدیث میں کیا کیا لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اسی بخاری شریف میں لکھا ہے کہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے سامنے جو میں روایت پڑھوں گا آپ دنگ ہو جاؤ گے کہ نبی علیہ السلام کیا ایسے کریکٹر کے ہو سکتے ہیں۔ ذرا روایت پڑھتا ہوں۔ حدثنا، چلو میں ترجمہ ہی ڈائریکٹلی پڑھ دیتا ہوں، ٹائم میں بچا لیتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، آپ نے پوچھا، مطلب ایک اتنے میں ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی سوا میرے پیچھے آ پہنچا، میں نے جو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث کا ایک ایک جملہ پڑھوں گا، میں یہ چھوڑ کے بھی جاؤں گا، یہ اور یہ لے کے نہیں جاؤں گا، انجمن کے حوالے کر کے جاؤں گا۔
انجمن کے حوالے کر کے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. کیا لکھا ہے کہ اس بندے نے کہا یا رسول اللہ میں نے نئی شادی کی ہے. کیا؟ ایک صحابی نے، ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. تو اب جانتے ہو رسول اللہ نے کیا کہا؟ اس وجہ سے میں مطلب وہ جلدی جا رہا تھا. واقعہ آپ کو بتا دوں کہ وہ جلدی سے تیزی سے جا رہا تھا. رسول اللہ نے روکا، کیوں جا رہا ہے اتنی جلدی؟ تو کہا یا رسول اللہ میری نئی شادی ہوئی ہے اس لیے میں جلدی مدینے کی طرف جا رہا ہوں. تو پھر رسول اللہ نے جانتے کیا کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا کنواری ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں کنواری ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کنواری نہیں ہے. تو پھر رسول اللہ کہتے ہیں ارے کنواری سے کیوں شادی نہیں کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. تو بولے رسول اللہ کیا ایسی بات کریں گے کہ کنواری سے تو نے کیوں نہیں شادی کی؟ وہ تجھ سے کھیلتا اور تو تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. یہ بخاری. میں فیصلہ نہیں کرتا کہ امام بخاری نے کیوں لکھا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ امام بخاری کیسے ہے، کون ہے، کیا ہے. سب جانتے ہیں امام بخاری کے بارے میں، وہ کہاں کے پیداوار ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا نام ہے، سب چیز. مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایسی روایتیں تو بھری پڑی ہماری کتابوں میں، لیکن ہمیں بتانا پبلک میں کیا ہے یہ زیادہ ضروری ہے سمجھنا. ہم کچھ بھی اٹھا کے نہیں بتا سکتے، ہم کچھ بھی پڑھ کے پبلک میں بیان نہیں کر سکتے. اگر آپ پبلک میں بیان کریں گے ایسی روایتیں تو یہ روایتیں سن کر لوگوں کے ذہن میں رسول اللہ کی عزت گھٹ جائے گی، کم ہو جائے گی. حالانکہ رسول کی عزت وہ عزت ہے کہ اللہ ہر دن بڑھاتے جا رہا ہے. مگر غیر مسلمانوں کو تو ایسی ہی روایت جب ملتی ہے تو وہ نبی کی توہین کرتے ہیں نا. جا کے آپ وسیم رضوی کو دیکھو، جا کے آپ ایک سوامی کو دیکھو، جا کے آپ نرسنہ آنند کو دیکھو، تسلیمہ نسرین کو دیکھو. یہ جتنے بھی لوگ تھے جو نبی کی توہین کرتے رہے، انہوں نے کون سی کتاب پڑھی؟ بائبل پڑھی، رامائن پڑھی، مہابھارت پڑھی، گیتا پڑھی؟ نہیں. انہوں نے ایسی ہی کتابوں کو پڑھ کر نبی کی توہین کرنا شروع کیا. تو مسلمانوں ایسی روایتیں اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس سے کہو کہ ایسی روایتیں پلیز نہ بیان کرو. اور اگر کوئی بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ واقعی میں صحیح ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا بھی گناہ ہے. کہ جو رسول کا نہیں وہ تمہارا ہوگا نہیں ہوگا نا. تو ایسوں کے پیچھے نماز بھی پڑھنا گناہ ہے، ناجائز ہے. اچھا ان کا ایک اور سوال، ایک بات تھی. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اور لفظ حرام خور کا استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے کچھ لوگ ایسے منہ کیوں پھلائے بیٹھے جیسے سسرال میں داماد منہ پھلا کے بیٹھتا ہے. سب کہو مچل کے سبحان اللہ. ہاں میں چہرے بھی دیکھتا ہوں تقریر کرتے کرتے، کس کا بگڑ رہا ہے کس کا کھل رہا ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ کہا کہ کچھ حرام خور لوگ مزار پہ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. کیا کہا؟ سجدہ کرتے ہیں. میں پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کون ہے وہ جس نے مزار پہ کبھی سجدہ کیا ہو؟ کوئی ہے تو وہ کھڑے ہو کر مجھے بتائے. مجھے جواب چاہیے. مجھے ممبئی سے بلایا گیا ہے، میں جواب چاہتا ہوں. کون ہے وہ کہ جس نے مزار پہ سجدہ کیا؟ سب بولو مل کے. آپ میں سے کوئی ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے؟ پیچھے والوں آپ میں سے کوئی ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے؟ آپ میں سے؟ تو جب اس گاؤں کے کسی بندے نے مزار پہ سجدہ ہی نہیں کیا تو حضرت کو کسی نے ٹون مار دیا کہ بھیا اس ٹاپک پہ تقریر کرو. بھائی جو مرض ہوگا اس کا علاج کرو. مرض ہے دلی میں، علاج تم جھارکھنڈ میں کرو گے تو کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے سجدہ کیا بھی ہو تو بھائی یہاں کے لوگوں تو نہیں کیے. اگر یہاں کے لوگ کوئی کرا ہوتا تب تم مسئلہ بیان کرتے، تب تم کہتے کہ فلانے آدمی نے سجدہ کیا، تب بات سمجھ میں آتی. لیکن یہاں کا کوئی بندہ سجدہ کیا ہی نہیں، مگر پھر بھی کہنا. اچھا چلو مزار پہ تو جانا آپ تو جانتے ہی ہیں، سب گئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء بھی گئے ہیں. خود امام حسین کے ماننے والے ہو نا. امام حسین جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے تھے نا تو اپنے نانا کے مزار پر جاتے ہیں. مزار پر، کس کے مزار پر؟ تو اولیاء کے مزار پر، صوفیاء کے مزار پر، انبیاء کے مزار پر اگر سنت دیکھا جائے تو حسین کی بھی سنت ہے. اور ہم حسین والے ہیں، مزار پر جائیں گے. اور رہی بات سجدے کی
तो सजदा इबादत का अलग है। अब वो कैसे? भाई इमाम साहब मसला बयान करते हैं ना कि जब सजदे में जाओ तो पेशानी नाक जमीन पे रहे, 5-10 उंगलियां काबे के रुख की तरफ हो, घुटना जमीन पे रहे, उंगलियां पैर की जितनी है वो सब ऐसी रहे। ये सजदे की हालत बताते हैं ना, और कहते हैं कि अगर इसमें से एक भी अदा नहीं हुआ तो सजदा नहीं हुआ। तो मुझे बताओ कि मजार पे जब हम बोसा लेने के लिए झुकते हैं तो कैसे झुकते हैं? जो मैंने मसला बताया ऐसे झुकते हैं क्या? नहीं ना। तो जब ऐसे हम झुकते ही नहीं तो सजदा ही नहीं हुआ। फिर ये होता है दिल को झुकाना। क्या होता है? सर वहीं झुकता है जहां दिल झुकता है। कल तक ये जवाब नजदियों को दिया जाता था, आज जवाब हम उन्हें दे रहे जो खुद को बरेलवी बोलते हैं। सोचने की बात है, जो कल तक मजारों पर जाते थे, जो अपने सर को झुकाते थे। अच्छा, कितनी बड़ी बात कही दी कि सजदा न समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। आए हाय हाय, ये तो बात मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम ने कही। मजार पे झुकने की अहमियत में बता दूं क्या है? अगर कोई वारिसे पाक के मजार पे झुकता है तो दुनिया उसे बेदम सा वारसी कहती है। यार सुना तुमने यार? मैं फिर से बात करता हूं, अगर कोई मजार पर झुकता है तो दुनिया उसे अमीर खुसरो कहती है। आप समझ रहे हो? ये सर, और ये सर ऐसे भी झुकता नहीं है, ये सर झुकाए जाते हैं। ये सर झुकाए जाते हैं। कहते हैं ना कि जब किसी आलिम की महफिल में जाओ तो जुबान संभाल कर, औलिया की महफिल में जाओ तो दिल संभाल कर। तो औलिया दिल को देखते हैं और हमारे दिल को अपनी तरफ ऐसे खींच लेते हैं कि हम ना चाहकर भी उनके दरबार में झुकते हैं और यही कहते हैं कि संगे दर जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूं नजराना। और बेदम ने क्या कहा? बेदम ने, अगर किसी ने बेदम पे फतवा लगाया ना तो याद रखना उसने बेदम पे फतवा नहीं लगाया, उसने वारिस पाक की तरबियत पर फतवा लगाया। देखो बात मैंने कितनी बड़ी कर दी। अब इस बात पर एक दलील दूंगा मैंने इतनी बड़ी बात क्यों कही। बेदम शाह वारसी को आप सब जानते हैं ना, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आदिल में तुझे रख लूं ए जलवे जाना ना। आपने सुना है ना ये कलाम? बेदम शाह वारसी का लिखा हुआ है और वारिस पाक के चहीते एहराम पोश और चहीते अमीर खुसरो है वो अपने वक्त के। बेदम कहते हैं कि बेदम तेरी किस्मत में सजदे है इसी तरह। बोलो सुभान अल्लाह। बेदम तेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना। छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना। तो आप समझे, ये अगर बात करेंगे तो फिर बेदम पर बात करें, लगाए फतवा बेदम पर। और मैं तो कह दूंगा भाई ये शेर तो मेरा नहीं है, तुम जाके बेदम के मजार पे जाके पूछो कि काहे बेदम शाह वारसी तुमने ये शेर बोला, तो फिर बेदम तुमको बताएंगे कि तू नहीं समझ सकता कि मेरा इश्क वारिस से कैसा है और वारिस मुझसे कितना मोहब्बत करते हैं। बहरहाल मेरी कोशिश यही थी कि आपको ये बताना कि करबला बनाना, करबला की ताज़ीम करना, ताज़िया बनाना, आलम उठाना, ये सब जायज़ है। मैंने तो बस मुख्तसर सा वक्त लिया आपका, मुफ्ती साहब तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको बस शॉर्टकट में कुछ चीजें बताना चाह रहा था। और मुसलमानों, करबला जाना छोड़ोगे आप? अच्छा, जो छोड़ेगा वो हाथ उठाए। हाँ, ये है ईमान, ये है ईमान। देखो मौलवी का ना एक अलग स्टाइल है, वो जब बहकाने आता है ना तो कैसा शर्ट और पैंट पहन के नहीं आएगा, वो कुर्ता पैजामा ही पहनकर आता है और उसके अंदर इब्लीस घुस जाता है। इब्लीस ने वादा कर लिया था ना कि तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा कि बहका सकता है तो बहका के दिखा, मेरे जो बंदे होंगे वो नहीं बहक सकते। क्यों? क्योंकि उनके दिलों में रसूल और उसकी आल की मवद्दत होगी। करबला मानने वाले जमाने से ताजिया उठाया जा रहा है, जमाने से ताजिया उठाया जाता है। मुहर्रम में शाह नियाज बेनियाज का आस्ताना जाके देख लो, वारिस पाक का आस्ताना जाके देख लो, ख्वाजा गरी नवाज का आस्ताना जाके देख लो, महबूब इलाही का आस्ताना जाके देख लो, किचोचा शरीफ का आस्ताना जाके देख लो,
ابو لولائی سلسلے کا کوئی یہ جا کے اپنے شیخ کے آستانے پر جا کے دیکھے, افتخاری سلسلے کا کوئی یہ جا کے اپنے شیخ کے آستانے پر جا کر دیکھے, سلیمی سلسلے کا کوئی یہ جا کے اپنے شیخ کے آستانے پر جا کر دیکھے. سب کے آستانوں پر حسین پاک کا تعزیہ اٹھایا جاتا ہے. اور ہم خانقاہی ہیں, ہمیں دلیل کے لیے مدرسے اور افتاء کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دین مولویوں سے نہیں, خانقاہوں سے پایا. ہمیں دین کسی مفتی نے نہیں, غریب نواز سے دیا. اور غریب نواز نے تعزیہ اٹھا کر بتایا, دین است حسین, دی پناہ است حسین. اور اس بات کو آپ اپنے اندر ایسے سمائیں, دین است حسین, دی پناہ است حسین کو, کہ جب قبر میں تم سے پوچھا جائے کہ ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, تو تم مچل کے کہہ سکو دین است حسین, دین است حسین, دین است حسین. تو کربلا اور کربلا کی زیارت کرنا جائز ہے. حالانکہ میں قرآن سے دلیل بہت ساری دے سکتا ہوں, لیکن مفتی صاحب ساری دیں گے, میں ان پہ ہی ڈال دے رہا ہوں. تعزیہ بھی اٹھانا جائز ہے, علم بھی اٹھانا جائز ہے. رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے اس حدیث میں, اور جس مولوی نے بھی بیان کیا ہے اس کو چاہیے وہ توبہ. پیچھے نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے. مفتی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, فتویٰ مفتی دیتا ہے, میں حکم سنا رہا ہوں, فتویٰ مفتی صاحب دیں گے, تو ناجائز ہے. تو پہلے حضرت سے کہو کہ حضرت توبہ کر لو, آپ سے ہماری کوئی پرسنلی دشمنی نہیں ہے, نہ آپ نے ہمارا کوئی زمین جائیداد لوٹا ہے, نہ ہم نے آپ کا لوٹا ہے. مسئلہ کچھ اختلاف ہو گیا ہے, ہم تو چاہتے تھے کہ بیٹھ کر بات کر لیں, لیکن آپ آئے نہیں تو کوئی بات نہیں. ہم سمجھ گئے کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ جس قبیلے کے لوگ مدینے سے نکلے 72 کی تعداد میں, مگر پلٹا ایک بھی نہیں. نہیں, اور گہرائی میں لے کے چلتا ہوں. یزید کا لشکر لاکھوں کا تھا. کتنے کا تھا؟ لاکھوں کا تھا. مگر جب یہاں سے حر نکلتے, بولتے جاؤ سبحان اللہ, یہاں سے اکبر نکلتے, یہاں سے عباس نکلتے, یہاں سے قاسم نکلتے, یہاں سے اولو محمد نکلتے, اور جب یہ حیدری کچھار کے حیدری شیر تلوار لے کر میدان میں رن میں اترتے ہیں اور ان ملعونوں کو قتل کرتے ہیں, تو جو لاکھوں یزیدی آئے تھے ان لاکھوں میں سے ہزاروں بھاگ گئے. مگر مجھے بتاؤ, کوئی 72 میں سے کوئی ایک بھی بھاگا؟ تو ہم 72 کے ماننے والے ہیں. تو 72 میں سے کوئی ایک بھی نہیں بھاگا. تو آج بھی الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں کہ جب کربلا پہ انگلی اٹھائی جائے گی, جب تعزیہ پر انگلی اٹھائی جائے گی, کوئی آئے یا نہ آئے, میں اپنی بات کرتا ہوں, یہ ساجد نجمی ضرور آئے گا. کیونکہ میں چندہ, زکوٰۃ, فطرہ, خیرات ان پر نہیں پڑتا. مجھے جو کچھ خیرات ملتی ہے وہ در جناب سیدہ زہرا سے ملتی ہے. مجھے جو کچھ بھیک ملتی ہے مجھے آل رسول پنجتن پاک کے گھر سے ملتی ہے. ہمیں صدقہ, ہم وہ نہیں ہے کہ جو غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کچھ اور مانگے. ہم غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر غریب نواز کو ہی مانگتے ہیں. ہاں, جو بزرگ ہے وہ سمجھ رہے میری بات کو. غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر غریب نواز کو مانگتے ہیں, کیونکہ غریب نواز وہ غریب نواز ہے کہ جب یہ چاہتے تو آنا ساگر کو بلا لیتے. تو یہ جب اپنے چاہنے سے آنا ساگر کو بلا لے تو ہمارے لیے پھر وہ کیا نہیں کریں گے کچھ. یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے. یہ بات میں نے اجمیر کی کیوں نکالی؟ کچھ کٹ ملا کہتے ہیں نا کہ اجمیر نہ جاؤ. کیوں نہیں جائے؟ رافضیوں کا قبضہ ہے, شیعوں کا قبضہ ہے. کیوں بھائی, تمہیں ایسا کیوں لگا شیعوں کا قبضہ ہے؟ دیکھتے نہیں ہو پنجتن پاک کا نام ہے. اچھا, پنجتن پاک کا نام ہے تم اجمیر نہ جائے, پنجتن پاک کا نام ہے تم دیوا نہ جائے, پنجتن پاک کا نام ہے تو نظام الدین میں نہ جائے. اچھا, پنجتن پاک کی وجہ سے تو ہمیں روکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیعوں کی درگاہ ہو گئی, شیعوں کی جگہ ہو گئی. تو بھائی اسوائق المحرقہ اور دوسری کتاب ہے نور الثقلین, یہ اہل سنت کی کتاب ہے. ریفرنس مجھے ابھی بولو گے موبائل سے ابھی نکال کر دوں گا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے اللہ, محمد, فاطمہ, علی, حسن, حسین. جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام لکھا ہے. ارے کٹم اللہ سے کہو, تم کہتے ہو کہ رافضیوں کی درگاہ ہے, تو میں بھی کہتا ہوں کہ جنت پہ نہ جانا, کیونکہ وہاں پہ تیرے باپ کا نہیں پنجتن پاک کا نام لکھا ہے.
तेरे बाप का नहीं पंजतन पाक का नाम लिखा है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हमारी कौम को गुमराह करेंगे। सारा साल हमसे ही चंदा लेते हैं, मुहर्रम पर हम पे ही भोगते हैं। हाँ? हमारे ही टुकड़ों पे पहले और हम पे ही भोगे। वो है ना कि जिन पत्थरों को बख्शी थी हमने सांसें, बोलना आया तो हम ही पे बरस पड़े। हाँ, और तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। समझे आप? तो क्लियर हुआ ना आप सभी हजरात को? देखिए, करबला से निस्बत कभी मत अपनी कम करना जी। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हालांकि मुफ्ती साहब और हमारे बीच में बात हो गई थी, बाकी चीजें मुफ्ती साहब बता रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पूछा तो बता देता हूँ। देखिए, करबला का सेम नक्शा बनाना जायज है, और उसके अंदर जो मकबरा होता है वो भी बनाना जायज है। भी रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो बन रही है। मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, इसका जिम्मेदार हूं मैं। बोल के कहीं बच नहीं सकता, मुझे जवाब देना पड़ेगा। जब मैं जाऊंगा तो ये जो बरसाती मेंढक की तरह मौलवी है ना, टर टर करते बाहर निकलेंगे और कहेंगे ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। मुझे पता है, इसलिए मैं हर बात का जिम्मेदार हूं। करबला जो हम बनाएंगे, ताजिया हम जो बनाएंगे, उसके अंदर जो मकबरा है वो भी बनाना जायज है। कुरान में अल्लाह कहता है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा या अल्लाह की निशानी है। शाइरिल्लाह उसे कहते हैं कि जिसे देखकर अल्लाह याद आए। अरे मुसलमानों, तुम बताओ, करबला और उसके अंदर बनी हुई मकबरा को देखकर तुम्हें कौन याद आता है? तुम्हें यजीद याद आता है या हुसैन याद आता है? कौन याद आता है? हुसैन याद आता है ना? तो बताओ, हुसैन अल्लाह की निशानी है कि नहीं? मदरसा मुल्ला की निशानी है, हुसैन अल्लाह की निशानी है। मदरसे से हम भी पढ़े हैं, मगर एक बात कह दूं, फारसी में है कि मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूह ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद, है ना? जो समझ गया अल्लाह उसे सलामत रखे। तो करबला, और किसी का कोई सवाल है तो बता दो, फिर मैं कंप्लीट करूं। वही ना? हाँ, और एक चीज मुझे और कहा गया था कि एक बात इमाम साहब ने कही, मैं तो देखो डरता नहीं किसी से। मुझे तो लोग बोलते हैं कि हजरत थोड़ा सा देखकर बोलिएगा, है ना? क्या कि हम तुम्हारा मिलाद पढ़ते हैं, तुम्हारे यहाँ कुरान खानी करते हैं, तुम्हारे यहाँ न्यास करते, फातिहा करते, हम तुम पर एहसान करते हैं। आपको बता दूं, कि सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ने कभी इस कायनात को बनाकर एहसान ही नहीं किया। पूरा हजरत बैठे 6666 आयतें हैं कुरान में, एक भी आयत में आप मुझे दिखा नहीं सकते। अगर कोई मौलवी दिखा दे तो मुझे बरेली लेकर जाए, जिस पीर से कहेगा मुझे मुरीद होने के लिए, मैं हो जाऊंगा। अगर कोई दिखा दे, मैं अपना तरीका सजरा सब कुछ छोड़ दूंगा। अगर दिखा दे कि अल्लाह ने कभी कहा हो, अल्लाह ने बस एक ही बार कहा है और एक शख्स के लिए कहा है, वो रसूलुल्लाह के लिए कहा है कि हमने मोमिनों में अपना महबूब भेजकर एहसान किया। तो अल्लाह भी जब एहसान करता है तो बस रसूल को भेजकर, मगर कायनात को बनाकर एहसान नहीं करता। तो जब अल्लाह एहसान नहीं करता, यह मिलाद पढ़ के मुल्ला क्यों एहसान करने चला? समझ रहे हो ना बात को? ये ऐसी बातें करना गलत है, ये बातें करना गलत है। अगर कोई ऐसी बात करे, चाहे अगर कभी मैं भी ऐसा कर दूं, तो मुझ पे भी बात पाबंदी होगी, मैं भी नहीं कर सकता। आपने मिलाद पढ़ा, आपको मिलाद की उजरत दी गई ना। आपने नियाज फातिहा किया, आपको चिरागी बोलते ना, चिरागी मिली ना आपको। आपने नात पढ़ा, आपको पैसा मिला ना। तो भाई आपने अपना काम किया, आपको उसकी उजरत मिल गई, तो आपने कौन सा एहसान कर लिया, तीर मार लिया? हाँ, ये बातें करना गलत है। तो हजरात मोहतरम, बस यही मेरी गुजारिश है कि इन चीजों को गौर करें, एकदम जाहिल मुसलमान ना बने। हर एक इंसान के अंदर कॉमन सेंस होता है, हर एक चीज समझने की सलाहियत होती है। किसी से ना डरे, जो हक बात है वो सुने, समझे और कहे। समझे ना? आप मर जाएंगे ना, आपकी कब्र में कोई मुल्ला नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो रसूल और उसके बच्चे आएंगे आपको बचाने के लिए। कब्र में भी वही काम आएंगे, हशर में भी वही काम आएंगे। तो उनके लिए सोचो,
تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. کیونکہ حالات ایسے ہیں آج ہندوستان میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں ملک کے بہت حالات خراب ہے. ممبئی میں دیکھو ماحول خراب ہے, یو پی میں دیکھو ماحول خراب ہے, بہار میں دیکھو ماحول خراب ہے. ہم جس اسٹیٹ میں جاتے ہیں تقریر وغیرہ کرنے کے لیے دیکھتے ماحول خراب ہی چل رہا ہے, اچھا نہیں لگتا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک مولانا صاحب کو مار کے ٹرین سے پھینک دیا گیا ہے نا. یہ سارے کیسز سارے, اس کے باوجود بھی ہم آپس میں لڑتے بھیڑتے رہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے گاؤں کے بڑوں کو چاہیے, انجمن والوں کو چاہیے, کمیٹی والوں کو چاہیے فیصلہ وہ کرے جس سے سارے مسلمان, سارے گاؤں کے لوگ ایک ہو کر رہے. کیونکہ ہم جب ایک ہو جائیں گے تو ہم مٹھی بن جائیں گے, ایک طاقت بن جائیں گے. سمجھے نا, آپس میں تفرقے نہ کرو. قرآن میں اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹو. اللہ نے تو بین کر دیا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو, تو ہمیں بھی فرقوں میں نہیں بٹنا. ہمیں اللہ کے رسول ہمیں مسلمان اور مومن بنانے کے لیے آئے تھے. ہمیں مومن اور مسلمان بننے کی کوشش کرنا ہے نا. اس چیز کو غور کرے بھائی. غریب نواز ہندوستان میں آئے, آخری بات کر رہا ہوں بس, ہندوستان میں آئے 90 لاکھ غیر مسلمانوں نے کلمہ پڑھا. کتنے لوگوں نے؟ 90 لاکھ لوگوں نے. کتنے لوگوں نے؟ 90. پیچھے والے کتنے لوگوں نے؟ 90 لاکھ لوگوں نے. 90 لاکھ لوگوں نے اس دور میں غریب نواز کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا کہ جس دور میں نہ انٹرنیٹ تھا, نہ وائی فائی تھا, نہ گوگل تھا, نہ ٹیلی گرام تھا, نہ یوٹیوب تھا, نہ چیٹ جی پی ٹی. اچھا چلو یہ تو چھوڑو, میں تو ڈیجیٹل کی بات کر لیا. اس دور میں تو کتاب بھی نہیں تھی. اس دور میں کتاب نہیں تھی, حدیث کی کتاب نہیں تھی بھائی. تھی اس دور میں مگر عرب ایریے میں تھی. ہندوستان میں تو بھائی سب تو غیر مسلمان تھے. عربی یہاں سے کس کو آتی تھی ہے نا. تو اس دور میں یہ ساری چیزیں تھی نہیں. تو 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ آج اگر غیر مسلمان ہمارے جو ہندو بھائی ہے جو ہمارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو آتنکواد کہتے ہیں, مگر غریب نواز کو دیکھ کر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ غریب نواز نے اپنے آپ کو نہیں منوایا بلکہ رسول اور آل رسول کو منوایا. غریب نواز جس دور میں ہندو بھائی ہمارے بھجن گاتے تھے اسی دور میں غریب نواز نے بھجن جیسا ایک سما رکھا جس کا نام پھر قوالی رکھا گیا. اس جہاں بھجن میں رام رام ہوتا تھا غریب نواز اپنی بھجن اپنی قوالی میں رحیم رحیم کا ذکر کرتے تھے. اور جو لوگ پہلے وہاں انٹرسٹ لیتے تھے پھر وہ لوگ غریب نواز کی محفل میں بیٹھ کر رحیم رحیم میں انٹرسٹ لینے لگے. یہ جو دین پھیلا تھا نا فتوے بازی سے نہیں پھیلا تھا, بیان بازی سے نہیں پھیلا تھا, کریکٹر سے پھیلا تھا, پریکٹیکل طریقے سے پھیلا تھا. غریب نواز نے اس طریقے سے دین پھیلایا تو ہمیں بھی چاہیے اسی غریب نواز کے ہم ماننے والے ہیں خواجہ معین الدین چشتی کے. ہمیں کوئی شیعہ کہے, رافضی کہے, کافر کہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہمیں سرٹیفکیٹ اگر کوئی دے گا تو وہ علی دیں گے. کون دیں گے بھائی؟ حضرت بیٹھے ہیں. رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی تم دوزخ اور جنت بانٹنے والے ہو, یعنی کہ مولا علی ہی جنت بانٹیں گے, مولا علی ہی دوزخ بانٹیں گے. امام حسن حسین کے لیے کیا کہا کہ جو میرے دونوں بیٹے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جناب زہرا فاطمہ کے لیے کیا کہا رسول اللہ نے کہ میری بیٹی جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو مسلمانوں ذرا سوچو, ہم بھاگ اس کی طرف رہے ہیں جو خود جہنم میں جانے والا ہے اور جو جنت دینے والے پنجتن پاک ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یاد رکھنا مسلمانوں, ہمیں پنجتن سے دور نہیں ہونا کیونکہ جنت کی سرٹیفکیٹ ہمیں یہی دینے والے ہیں. یہیں سے ملے گی, ہمیں یہیں سے ملے گی. کوئی شیعہ کہے, آپ کو کافر کہے, رافضی کہے, کچھ بھی کہے, اسے کہہ دو کہ دیکھ میری اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے میرا اللہ جانتا ہے. اور نیت سب سے بڑی اہم چیز ہوتی ہے نا, نیت. اسلام میں نیت کا بڑا مقام ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کربلا جاتے ہیں, آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں امام حسین کے کربلا پہ روزے پر فاتحہ پڑھوں گا, نیاز کروں گا اور ان کی یاد تازہ ہو جائے گی. اگر اس نیت سے جاتے ہیں تو بے شک یہ آپ کی حاضری قبول ہو جاتی امام حسین کی بارگاہ میں. ہاں, اگر آج کا کوئی ملا اگر وارث پاک کی بارگاہ میں ہوتا تو ایک ملا نے کہا نا کہ تعزیہ کہاں سے جائز ہے. وارث پاک نے کالر پکڑا, تعزیہ کے سامنے کھڑا کر دیا, بولا کہ آنکھ بند کر, آنکھ بند کرا تو پہنچا کربلا میں. وہ سمجھے تم بات کو؟ آج کا مولا پیدا کیا, وہی بچے جب جوان ہو گئے تو کہتے ہیں تعزیہ حرام, کہتے ہیں تعزیہ حرام. میں کہتا ہوں کہ ہاں تعزیہ حرام بھی ہے
ताजिया हलाल भी है। अब कुछ चेहरे मुझे देख रहे हैं, शौक में हो गए कि मौलाना ये क्या कह दिए, ताजिया हराम भी ताजिया हलाल भी। हाँ हाँ मेरी जान, ताजिया हराम भी है, ताजिया हलाल भी है। ताजिया हलाल सादों के लिए हलाल है, हराम सादों के लिए हराम। बस ये मेरी आखिरी बात थी, मैं अपनी बात पे यहीं पे खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपके सामने, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तमाम लोगों ने दावत दिया, वो एक ही रात, एक ही टाइम, सेम टाइम में वो सभी के घर चले गए। दूसरे पर अगर वो अल्लाह के नबी है, दूसरा बात आपने कहा कि एक रात में नहीं जा सकते, तो फिर नबी एक रात में क्या होते मेराज में कैसे चले गए? बस इस पर थोड़ा हमको। भाई ने मेरी बात नहीं समझा। मैंने कहा था कि एक मिनट, एक रात में 9 बीवियों के साथ फिजिकल कांटेक्ट ये जो हुआ, मैंने ये कहा कि क्या ये पब्लिक में बयान करना सही है? ये रिवायत जब गैर मुसलमान सुनता है तो क्या कहता है कि मोहम्मद तो अय्याश है, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता। ये बातें होती है ना। रंगीला रसूल जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी। हाँ। इतनी कसरत से नवाफिल पढ़ते थे कि खुद खुदा को कहना पड़ा, या हाँ। मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला वाह 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 वाह। ऐ मेरे महबूब, रात में क़याम कीजिए पर कम कीजिए। यानी इतनी कसरत से नवाफिल अदा, पूरी रात शब बेदारी करके नवाफिल पढ़ते थे। तो जो पूरी रात शब बेदारी करता हो, 9 बीवियों से ताल्लुकात कायम करना एक रात में, जबकि रसूलुल्लाह की हदीस पाक ये है कि एक बीवी से गुर्बत करने के बाद मुस्तहब तरीका क्या है, गुस्ल किया जाए, पाक होकर के फिर दूसरी बीबी के पास अगर कोई जाना चाहता है तो जाए। अब बताएं, फिजिकल तौर पे एक रात में रसूलुल्लाह इतनी कसरत से नवाफिल भी पढ़े, तहज्जुद की नमाज भी अदा करें, सहाबा को तालीम भी फरमाएं, नमाज ईशा भी अदा करें सुन्नत तरीके पर, फिर क्या है एक रात में 9 बीवियों के साथ क्या है ताल्लुकात कायम करना फिजिकल तौर पे क्यों कर मुमकिन है? क्या रसूलुल्लाह इसके लिए आए थे? रसूलुल्लाह उम्मत को तालीम देने आए थे या औरतों से खेलने के लिए आए थे? यही नहीं, ये देखिए इसी किताब में, ये देखिए क्या ये हो सकता है? ये इस किताब का हवाला है, एक झिन्निया औरत का हवाला। दुरूद पाक पढ़े। आइए, कहाँ पे लिखा है कि रसूलुल्लाह ने बतौर मौजिज़ा ये काम किया? भाई ओ भाई सुनो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट सब साइलेंट साइलेंट प्लीज प्लीज, खामोश। देखो एक मिनट खामोश, नारे हैदरी। हाँ अब चुप रहो, भाई ने सवाल किया, उसका हक है। अब सुनो सुनो, देखिए बेटा, बिल्कुल पुरानी बात नहीं है, समझने के बाद संजीदगी समझ है नहीं। देखिए पुराने मजीद क्या है, देखिए ये रिवाज भी इसमें हो सकता है। क्या ये मुमकिन है? हैं? ये मुमकिन है? अच्छा ये बताइए, जब कुरान मजीद और हदीस में टकराव हो जाए तो हुक्म क्या है? हमें किसको मानना है, किसको छोड़ना है? यानी कुरान मजीद किसी चीज का हुक्म देता है, हदीस से कोई बात पता चलती है जो आपस में टकरा रही है, ऐसे मौके पर हुक्म क्या है? हम कुरान पे अमल करेंगे, रिवायत को छोड़ेंगे। किस पे अमल करेंगे? कुरान पे अमल करेंगे, रिवायत को छोड़ेंगे। कुरान कहता है रसूलुल्लाह कसरत नवाफिल किया करते थे, फिजिकल तौर पर 9 बीवियों के साथ। इन्हीं रिवायतों ने अखियार को मेटर फराहम किया है कि कोई सलमान रुश्दी उठता है, रसूल की गुस्ताखी करता है, तस्लीमा नसीन आती है, रसूल की गुस्ताखी करती है, कोई रंगीला रसूल लिख रहा है। इन रिवायतों को मैटर दिया है, लिहाजा अखियार पे बरसने से पहले इन मुल्लाओं पे बरसो और इनकी किताबों को दफन करो। देखिए ठीक है, इसको हम अभी समझाते हैं, अर्ज करते हैं। बेटा घबराने को समझने के बाद, हम आपको नहीं कह रहे हैं, समझिए। देखिए ये क्या हो सकता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये भी कोई करामत का ताल्लुक है, इससे मौजूदा से ताल्लुक है। ये देखिए ये रिवायत इस किताब में, ये क्या नाम है, ये जो किताब बुखारी शरीफ देख सकते हैं, बुखारी शरीफ के सफहात को इसमें निकाला गया है। ये देखिए
اس میں کیا روایت ہے؟ کہتے ہیں ہم پیچھے سے روایت پڑھ دیتے ہیں تاکہ اسے یہ نہ کوئی کہے کہ انہوں نے کاٹ چھانٹ کر کے بیچ سے پیش کیا ہے۔ یہ دیکھیے روایت کے الفاظ کیا ہیں۔ کہتے ہیں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں قبیلے جون قبیلے کی ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی میں ایک گھر میں اتارا تھا۔ اس عورت کا نام امیمہ بنت نعمان شراحیل تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ایک اور کوئی عورت تھی، اس کا نام معلوم نہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رکھیے او بیٹا آپ ایک بات اور عرض کی، آقا علیہ میں ضمن عرض کر دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ کیا فرمایا؟ مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا کوئی درود کے بھی دم ہوتی ہے کہ اس کی دم کٹ جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، دم کٹا درود یہ ہے کہ مجھ پر درود بھیجو، میری آل پر نہ بھیجو۔ ایسا درود نہیں مردود ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا ہوں جس میں میری آل پر درود کے یہ محفلیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ لیکن عموماً درود کا صیغہ جو پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ صلی اللہ پڑھ بیٹا درود پڑھا۔ جو راکا کا نام آتا ہے کیا پڑھتے ہو؟ صلی اللہ آل کا ذکر نہیں ہے صلی اللہ پورا صیغہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملاؤں نے آل کو نہیں بتایا ہے، یہ کتاب دیکھ لیجئے اس میں بھی آل کا ذکر نہیں ہے۔ ملاؤں کی تقریریں سن لیجئے آل کا ذکر نہیں ہے۔ پتا کیا چلا؟ ان کو آل محمد سے اتنا بغض ہے کہ درود کے صیغے سے آل مصطفیٰ کو کاٹ دیا، لہذا جو آل کو کاٹے گا ہم ان کو کاٹیں گے۔ اب دیکھیے روایت کا یہ بھی کوئی معجزے کے طور پہ ہو سکتی ہے، اس کا تعلق معجزے سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے کیا عورت لائی گئی، جب حضرت اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا اپنی جان اپنے آقا کو مجھے میرے حوالے کر دے۔ کیا کہا؟ ایک عورت سے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ، خاکم بدہن نقل کفر نباشت۔ تو رسول اللہ اس عورت سے کیا کہتے ہیں؟ اپنا آپا میرے حوالے کر دے۔ سمجھ سکتے ہیں آپ حضرات؟ اپنا آپا میرے حوالے کر دے مطلب کیا ہے؟ اپنے کو میرے حوالے کر دے۔ اس کے یہاں کیا تو کہتے ہیں اس کمبخت نے زبان سے کیا نکالا؟ کہیں بادشاہ زادیاں بھی اپنی جان بازاریوں کے حوالے کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی رسول اللہ نے اس جنی عورت سے کیا کہا؟ تو اپنا آپا میرے حوالے کر دے۔ تو اس عورت نے رسول اللہ کو نعوذ باللہ کیا کہا؟ کیا کوئی بادشاہ زادی بازاری شخص کو اپنا آپا حوالے کرتی ہے؟ یعنی رسول اللہ اس قدر شہوت ان پر غالب رہتی تھی۔ استغفر اللہ، پھر کیا ہے؟ اس نے زبان سے کیا نکالا؟ کہیں بادشاہ زادیاں بھی اپنی جان بازاریوں یعنی رعیت کو بخشا کرتی ہیں۔ آپ نے اس سخت کلمے پر بھی اس سے پیار سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ابھی نکاح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن کیا ہے؟ روایت میں رسول اللہ نے غیر محرم کی طرف پیار سے ہاتھ بڑھایا۔ یہ کیا رسول کی شان ہو سکتی ہے؟ ارے بتاؤ بھائی، اس کا معجزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا کرامت سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھا ہے رسول کے اخلاق کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یا حبیب انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ اعلیٰ اخلاق پہ فائز ہیں۔ اب بتاؤ بغیر نکاح کی ہوئی عورت کی طرف پیار سے ہاتھ بڑھانا رسول کی شان ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ قرآن تو اسے قرآن پہ رکھ کے پیش کرو۔ اگر قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے تو اسے قبول کرو، اور اگر قرآن اس کی تقلید کرتا ہے، قرآن اسے رد کرتا ہے، اسے دیوار پہ مار دو۔ تو یہ روایتیں پڑھنے نہیں دیوار پہ مارنے کے قابل ہیں۔ اب بتائیے آگے کے پر بھی رسول اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اب بھی نہیں باز آ رہے۔ یہ کہنے پر بھی کیا ہے؟ پیار سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے دل کو تشفی ہوئی۔ وہ کیا کہنے لگی؟ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ یعنی وہ عورت راضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مولوی صاحب محدث صاحب دکھا رہے ہیں رسول اللہ ہے کہ بس اس پہ عاشق ہوتے چلے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 بار 100 بار 1000 بار استغفر اللہ۔
خدا کی قسم یہ میرا رسول ایسا نہیں ہو سکتا. وہ رسول جس کے بارے میں خداوند قدوس نے فرمایا, بلکہ خداوند ارے حقیقت یہ میرے عزیز بھائیوں, یہ کہتے ہیں یہ سب گستاخ اعلیٰ حضرت ہیں, گستاخ اعلیٰ حضرت ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ گستاخ اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت کی گستاخی یہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہیں ان کتابوں کو, ان روایتوں پر یقین نہیں کیا ہے, بلکہ یہ کیا کہتے ہیں, ابھی میں آتا ہوں اس کی طرف. پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا, اس کے دل کو تشفی ہوئی. وہ کیا کہنے لگی, تم سے میں اللہ کے پناہ گھر میں لائے تو فقط ایک بیوی ہے, وہ مادر زہرا. بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے رسول اوروں کو, امتی کو حکم کچھ اور دے, اپنا خود اور کریں؟ اچھا یہاں تک ابھی کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے ہاں تو مولانا صاحب تم ایسا کیسے کہتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 بیویاں رکھی, حالانکہ ہم امتیوں کے واسطے 4 ہی کا حکم دیا ہے. تو بھی میں نے عرض کیا رسول اللہ نے کسی کو پیغام نہیں دیا. رسول اللہ کے ازواج میں خدا کی قسم بہت ایسی تھی جو گھر میں کنیز کی حیثیت سے رہتی تھی. یہی وجہ ہے اگر رسول اللہ کو اپنے نفس کی تسکین اتنی مقصود تھی تو آخر دیگر ازواج سے کوئی بچہ کیوں نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے بیویوں کو لا رہے تھے گھر میں, تو اور دیگر بیویوں سے رسول اللہ کی کوئی اولاد کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بہت سی خاتون تھی جو رسول اللہ کے گھر سے رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی, تو بس کیا رشتہ قائم کرنے کے لیے گھر میں رکھ لیا کنیز کی حیثیت سے. گھر میں رہو, ہم سے خرچہ لو, تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے, تمہارے واسطے ہم سہارا بننے کو آمادہ ہیں, نفس کی تسکین کے لیے نہیں. سمجھے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے میرے عزیز بھائیوں. تو یہ کہنا کہ 9 بیویوں کے ساتھ خود رسول اللہ اپنی امتی کو حکم دیتے ہیں, ایک بیوی کسی کے چند جانا چاہتا ہے تو حکم کیا ہے کہ پہلے وہ غسل کرے, پاک ہو. اچھا اور کیا فرمایا کہ جا کر کے کیا حیوانوں کی طرح, دیکھیے کیا بتائیں, خدا کی قسم زبان پر یہ کلمات لاتے ہوئے زبان جل رہی ہے کہ میرے آقا کی یہ شان نہیں. لیکن کیا کیا میرے عزیز بھائیوں, جب اب سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو مجبوراً یہ کلمات لانے پڑتے ہیں. آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے کیا ہے ہمیں کہ تم بھی اپنے جو آپ کے جو پارٹنر ہیں, خاتون ہیں, ان کی خواہشات کا خیال رکھو. یعنی جا کر کے حیوانوں کی طرح ایسے ہی نہ ٹوٹ پڑو, بلکہ ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھو. اور یہ یعنی دوسرے الفاظوں میں انہیں پہلے آمادہ کر لو, پھر ان سے تعلقات قائم کرو. اب یہ بتائیے اس کے لیے کچھ وقت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جی اب ان سب چیزوں کو رکھو تو ایک بیوی سے دوسری بیوی کے پاس جانے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ وقت چاہیے. 1 گھنٹے کا وقت, یعنی جانا ہے, ان کی خواہشات کا احترام کر کے, ان کا خواہشات کا احترام کر کے تو 1 گھنٹہ چاہیے. اب بتائیں 9 بیویوں کے پاس جانے کے لیے 9 گھنٹے, یہ فزیکل طور پہ ہے, سمجھے, کرامات کے طور پر نہیں ہے. کسی سے پوچھے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ کرامات کے طور پہ. بے شک سرکار غوث اعظم گئے تھے لیکن وہ کرامت کے طور پہ گئے تھے, سمجھے. اب یہاں پر یہ کہنا کہ امتی کو دوسرا حکم ہے, خود رسول اپنے لیے دوسرا حکم. اب کہا گیا, اب سوال یہ ہے, اسی روایت میں یہ کہا گیا کہ رسول اللہ پوچھا گیا کیا رسول اللہ کو اتنی طاقت دی گئی تھی, تو کہا گیا ہاں رسول اللہ کو 30 بیویوں کی طاقت دی گئی تھی. تو اب سوال یہ ہے, جب رسول اللہ کو 30 بیویوں کی طاقت دی گئی تھی تو پھر دیگر بیوی سے بچہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا سب بانج بن کے آئے تھے رسول اللہ کے گھر میں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں سوائے ایک بیوی کے جتنی بیویاں دیا سب بانج آئی تھی کیا؟ مطلب یہ ہے کہ صرف وہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ بیوہ ہے ان کا سہارا بننے کے لیے, ان کو سہارا دینے کے لیے گھر میں جگہ دیا. یہی وجہ ہے کہ اکثر بیویاں آپ کی بیوہ ہیں, تو بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے آقا علیہ السلام, نفس کی تسکین کے لیے نہیں. لیکن یہاں روایتوں میں کیا دکھایا جاتا ہے, آپ دیکھیے یہ روایت کتنی کھوہڑ روایت ہے, آخر اس کا کس سے تعلق ہے؟ تو عزیزانی گرامی, ہم تو یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی دین کی تبلیغ ہوتی ہے, بلکہ کیا ہے اس سے اغیار کو رسول اللہ کے خلاف میٹر ملتا ہے.
اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے. یہ قرآن تو کیا کہتا ہے رسول اللہ کیا ہم وقت تسبیح و تحلیل ان کا صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت میں لگے رہتے تھے, ہر وقت محزون رہا کرتے تھے. امت کی فکر میں آپ ہمیشہ کیا خدا کی بارگاہ میں آنکھوں کو سجا لیا کرتے تھے, ہے کہ نہیں؟ غم امت میں رو رو کر کیا امت کے غم میں رسول اللہ رو رہے ہیں, لیکن امت رسول اللہ کو کیا کہتی ہے؟ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام امت کے غم میں ٹھنڈیوں کی راتوں میں سر کو زمین پہ رکھ کر کے سجدے کے عالم میں امت کے واسطے دعائیں کر رہے ہیں, لیکن امت کیا کہہ رہی ہے؟ امت کہہ رہی نہیں نہیں, رسول اللہ تو اپنی 9 بیویوں کے ساتھ چکر کاٹتے رہتے تھے. استغفر اللہ, خاتم بدہن, نقل کفر پورنفران کفر نباشد. تو عزیز علی گرامی, تو میرے عزیز بھائی اس کا تعلق حکومت سے نہیں ہے. چلو اس کو اگر مان لو, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, جو روایتیں ایسی ہیں ان کو دفن کرنا چاہیے, جو روایتیں قرآن کے موافق اس کو ماننا چاہیے. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں نسخہ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بخاری شریف رسول اللہ کے زمانے میں نہیں بلکہ 200 سال بعد لکھی گئی ہے. 200 سال بعد. اب بتائیں 200 سال کا زمانہ بیچ میں آ گیا اور ان روایتوں کو نقل کرنے والے بنو امیہ کے لوگ ہیں, یعنی یزید کے گھر کے لوگ ہیں. یزید کے جن کو میرے آقا علیہ السلام سے پہلے درجے کی دشمنی ہے, تو شامی روایت اس میں شامل ہے. مروان جیسے دشمن رسول ان میں شامل ہے. لہذا ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ ان کے راویوں میں کون کون بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تو کوشش ہی تھی. بنو امیہ کو کیا چاہیے کہ چونکہ وہ عیاش تھے, وہ نفس پرست تھے, ان کو نفس کی تسکین کے لیے, اب چونکہ مسلمان ہونے کے نام پر حکومت کر رہے تھے, دین کے نام پہ حکومت کر رہے تھے, اب اپنے نفس کی تسکین کے لیے ضرورت تھی کہ جو کام کرنا ہے پہلے رسول کی طرف منسوخ کر دو, تاکہ ہم یہ کہہ سکیں اگر میں نے گناہ کیا تو میں نے کیا غلط کیا, خود رسول نے کیا ہے. حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے میرے جی. یہی وجہ ہے کہ ملا جی کہتے ہیں تاریخ میں مت جاؤ, تاریخ میں مت جانا. کیوں؟ تاریخ میں جاؤ گے تو ان حقائق پر پڑے پردے اٹھیں گے اور ہم ننگے ہو جائیں گے. ہم کہتے چلو بھائی آپ ہم کو رافضی کہہ لو, آپ ہم کو شیعہ کہہ لو, ہم کو بد مذہب کہہ لو, ٹھیک ہے ہماری نہ مانو. ہم کوئی بات اپنی طرف سے کہیں تو ہماری بات ہمارے منہ پہ مارو, لیکن اگر آپ کے عالم صاحب کہیں تب تو مان لینا چاہیے. آئیے دیکھیے خود اعلیٰ حضرت رسول اللہ کی آل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یعنی رسول اللہ کا جو گھرانہ ہے وہ ایک کیا ہے, نجابت, ایک پاکیزگی کی کیاری ہے. اس کیاری میں جو پودے جمتے ہیں نا وہ تطہیر کے پانی سے, وہ پاک و پاکیزہ پانی سے. تو جن کی پودوں کی سیرابی پاک و پاکیزہ پانی سے ہوئی ہو اس کے بارے میں کوئی محدث کہے وہ ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھانے آ جاتے تھے, کیا ہم مان لیں اسے؟ بولیے مانیں گے آپ؟ اللہ کی مانیں گے؟ اچھا, ابھی ہمارے قبلہ عالم صاحب نے قرآن مجید کی بہت مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ہم وہ آیت کریمہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور ہم نمبر بھی بتا دیتے ہیں. 22واں پارہ ہے, سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر ہے, ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. یہ دیکھیے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ دیکھیے آیت نمبر ہے 33, سورہ احزاب, سورہ نمبر بھی 33 ہے. کیا سورہ احزاب سورہ نمبر بھی 33 ہے اور آیت نمبر بھی 33, دونوں 33. سورہ نمبر 33, آیت نمبر 33. آیت کریمہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تو بس یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے. کیا یہ نہیں ہے؟ دیکھو آیت کریمہ میں نے پیش کر دیا. عربی زبان میں ایک معنی ہوتا ہے سے کے لیے من بھی آتا ہے اور سے, جیسے ہم سے, تم سے, ان سے, ان سے کہتے ہو نا,
اس سے معنی کی ادائیگی کے لیے من بھی آتا ہے اور ان بھی آتا ہے، لیکن چونکہ عربی زبان میں فرق ہے دونوں میں۔ من آتی ہے کپڑے پر کوئی چیز لگی ہے، اس کو کھرچ کے صاف کر دیا تو کہیں گے کپڑے سے میں نے اس چیز کو جدا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کپڑے سے میں نے اس چیز کو جدا کر دیا۔ اس کے واسطے آتا ہے من۔ لگی ہوئی چیز کو اگر الگ کریں اس کے لیے کیا آتا ہے؟ من آتا ہے۔ اور کوئی چیز ہے کہ جس کو دور ہی رکھنا ہے، پاس نہیں آنے دینا، اور یہ کہنا میں نے اسے اپنے سے دور رکھا، اس کے لیے آتا ہے ان۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ نہیں کہ اعلی پاک مصطفیٰ میں گندگی لگی تھی، اللہ نے اس گندگی کو دور کر کے پاک کیا، نہیں، بلکہ ان کا لفظ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے اے میرے نبی کے گھر والوں تمہارے قریب کسی گندی چیز کو آنے ہی نہ دے۔ پتا کیا چلا؟ نجاست کا، غلاظت کا، گندگی کا میرے رسول کے قریب سے بھی گزر نہیں ہو سکتا۔ اب میرے عزیز بھائیوں، اللہ تو کہے کہ نجاست کا، غلاظت کا میرے نبی سے قریب، میرے نبی کے قریب سے گزر بھی نہیں ہو سکتا، ملا کہے ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھانے آگے، ارے کس کی مانو گے؟ اللہ کی مانو گے کہ ملا کی مانو گے؟ ہاتھ اٹھائیں، جن کو اللہ کی ماننا ہے ہاتھ اٹھائیں۔ بھائی اللہ کی نہیں ماننا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ناپاکی کے قریب، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا ایک بات تو رسول کے بارے میں تو بیان کر دیا مولوی صاحب نے، لیکن ابھی پوچھو اعلیٰ حضرت کے بارے میں۔ دیکھیے ہمیں کسی کی ذات سے کوئی پرخاش نہیں۔ ابھی میں نے ان کا شعر پڑھا، جو ان کی باتیں صحیح ہیں، ہم شوق سے پڑھتے ہیں اور ہم انہیں داد بھی دیتے ہیں، ہمیں کسی کی ذاتی کوئی دشمنی نہیں میرے عزیز بھائی۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع پڑا ہی نہیں کہ کبھی اپنے فتوے سے رجوع کرنا پڑا ہو۔ کسی نے سنا ہے بات کو؟ نہیں سنا ہے؟ پہلے بات میری سن لیجیے، کیا کہ اعلیٰ حضرت سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں۔ بولو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں کو اپنی حفاظت میں رکھا تھا کہ ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ بتائیے اعلیٰ حضرت کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا، زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن جس کی غلامی کر رہے تھے، جس کے قصیدے پڑھ رہے تھے، اس نبی سے غلطی ہو جائے یہ ممکن ہے؟ تو کیا کسی کتاب میں روایت آئی ہے تو مان لو گے؟ کیا کرو گے؟ اگر ایسی کوئی روایت ہے تو کرو گے کیا؟ کیا کرنا بتائیے؟ ارے بھائی بتائیے، ہمیں قرآن پہ رکھنا ہے، ہمیں قرآن پہ رکھنا ہے۔ اگر قرآن اس کی تائید کر رہا ہے یا قرآن خاموش ہے تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن اگر قرآن اس کی مذمت اتنی بڑی کتاب میں کیوں نہ ہو؟ جی فرمائیے۔ ٹھیک ہے، اس کی الگ بات ہے۔ یہ بالکل ان کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو رسول اللہ نے ان کو بددعا دیا ہے۔ رسول اللہ اپنے دوست کو بددعا نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، اللہ ان کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ بس اتنا کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، اب دیکھنا ہے مزید تو آگر کے جا کر دیکھ لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یزید جو بھی کچھ تھا، یزید نے اپنے گھر میں تعلیم پائی تھی، جو کچھ سیکھا تھا اپنے گھر سے سیکھا تھا۔ بس اشارہ، عقل منظرہ اشارہ کافی ہے۔ میرا بھی چونکہ وہ موضوع نہیں ہے، میں نے بتا دیا کہ رسول اللہ نے ان کو بددعا دیا ہے، اور رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ کسی مومن کو کبھی بددعا نہیں دیتے، بلکہ قرآن بیان فرماتا ہے کیا؟ قرآن بیان لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے لوگوں تمہارے پاس آئے ایسے رسول کہ جس رسول پہ تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، یہ رسول مومنوں کے حق میں بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر بڑے مہربان ہیں۔ تو مومنین پر رسول اللہ مہربان ہے، جو جس کو بددعا دے دے آپ سمجھ صحیح میں صحیح۔ ہاں جی ہم حدیث نمبر بتائیں گے۔ تو لاش بات اللہ بتانا میرے کو سرچ کر کے دے دو۔ ہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا
खुदा की किताब से देंगे हर का सवाल का जवाब इंशाल्लाह खुदा की किताब से, लेकिन अपने हजरत जी को लेके आओ इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब खुदा की किताब से। आइए आज देखिए भाई 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 हेलो प्लीज, मैंने आपको अनाउंसमेंट किया था ना, मेरी बात सुनो ना, क्वेश्चन करना है ना, रूम में आना मैं जवाब दूंगा। हाँ 10 लड़कों को लेकर मैं जवाब दूंगा, लेकिन हाँ चलेगा, लेकिन यहाँ पर कैसा है टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ टाइम ज्यादा हो रहा है सर, हजरत को भी निकलना है, मेरी फ्लाइट भी है ना। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अजीज गिरामी एक मिनट, अजीज गिरामी, जैसे कि एक ये सवाल आया सवालनामे में कि बस्ती के उन्होंने कहा कि इमाम साहब करबला चल करके फातिहा दे दीजिए, तो क्या कहा गया? ओ करबला तो इराक में है, यहाँ कैसी करबला, ये सब और कैसी कैसी बातें है ना, ये सवाल है, ये कहा गया है नहीं, तो पता क्या चला, यानी इनके कहने के मुताबिक करबला जो असल इराक में है उसके सिवा कहीं उसकी याद नहीं मनाई जाती। तो मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल कि क्या मौलाना अहमद रजा खान आला हजरत बरेली में है, लिहाजा उनका गुंबद हर मस्जिद में कैसे, उनका गुंबद अपनी टोपी पे कैसे, तुम अपने हजरत का गुंबद टोपी पे छपाओ, मस्जिद में बनवाओ, तो कोई एतराज नहीं है। और हम शहीद जुल्म जफा शहदाए गुलगू कबा और बगैर इब्ने मुस्तफा के गुंबद को अगर हम बना लें उनकी याद के लिए, वह सवाल क्यों नहीं होता? मौलाना अहमद रजा खान बरेली में है, मस्जिद में गुंबद क्यों बन रहा है? भाई मस्जिद में गुंबद किस तरह होना चाहिए? होना चाहिए ना, नमाज मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, और नमाज में जिक्र किसका होता है? नबी और आले नबी का। लिहाजा नमाज में मस्जिद में जिस पर हम दुरूद भेजते हैं उनका गुंबद यानी होना चाहिए, तो खाने काबा का होना चाहिए, रसूलुल्लाह का होना चाहिए, मौला अली का होना चाहिए, इमाम हुसैन का होना चाहिए। इनका न रखकर जो अपने मौलाना का गुंबद मस्जिद में बनाए, खुदा की कसम शिर्क कर रहा है, ये शिर्क है। बहुत शिर्क के फतवे देते हैं, बहुत बिदात के फतवे देते, तो आज मुझसे बिदात के फतवे से। और क्या कहा गया? ताजिया नाजायज है नहीं, और ये तो गुंबद के रोज़े इमाम हुसैन की नकल नहीं है। आप ये बताइए, इसको हम जहाँ बैठे हैं इसे क्या कहते हैं? क्या बेटी नहीं वैसा ही है जैसे मस्जिद नबवी में मेंबर है जी, वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। चादर अपने घर की है, तखत वही है जो जिस पर खुद बैठा करते हो। कहाँ से कभी कभार ऐसा होता है जा करके मेज भाड़े पे ले आते हो, कभी उन्हीं मेजों पर चाहे नाचने वाले नाचते भी हैं, और कभी उन्हीं को उठाकर ला करके जोड़ करके और फर्श बिछा दिया, कहते हो मिंबर रसूल। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये बेआईनी ही वही मिंबर है? तो अगर बेआईनी ही वह जैसा नहीं है, मगर बगैर मुशाबहत के हो जाए इमाम हुसैन के रोजे पे एतराज को, तो जैसा नहीं है, वो जैसा नहीं है ना? तो सवाल ये देखो, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद के तौर पे मनाते हैं, तो हर आदमी के बस में नहीं है कि असल की जियारत कर ले, तो उनकी जियारत के वास्ते ला करके उसको अब क्या कहते हैं, नहीं यहाँ तो बेहुदा खुराफात होती है, नहीं ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। तो मैं कहता हूँ जिस तरीके से उसकी हुर्मत का फतवा दे करके उसे मिटाना चाहते हो, आ जाओ सामने, उसको जायज करके खुराफात को खत्म करने की कोशिश करो। रसूलुल्लाह से कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल, ये सफा और मरवा जो पहाड़ियां हैं, इस पर तो काफिरों ने अपने अपने बुतों को रख लिया है, और आ करके इसी सफा मरवा पर वो बुतों की परस्तिश करते हैं और हम उसका तवाफ करते हैं, इसमें तो शिर्क की बू आती है। रसूलुल्लाह से कहा, क्या कहा?
اے اللہ کے رسول اس میں تو شرک کی بو آتی ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسی ہی سوچ رکھنے والے کچھ لوگ, انہوں نے آگے رسول اللہ کو تعلیم دیا کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ادھر ان کا مشورہ دینا تھا, خدا کی طرف سے آیت آئی, چاہے بت رکھے ہوں چاہے کچھ بھی ہو, لیکن یہ صفا مروہ بتوں سے نہیں لینا دینا ہے. اس گندگی کی طرف مت دیکھو, یہ میری نشانی ہے. کیا کہا, ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما, تو اب جو حج و عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان کا طواف کرے چاہے خود ہی کیوں نہ رکھے ہو. پتہ کیا چلا کہ اگر لوگ کچھ غلط چیزیں شامل کر دیں تو اس غلطی کی وجہ سے اصل شے حرام نہیں ہو جاتی ہے. اچھا آج یہ بتائیے کہ جب حضرت حاجرہ نے صفا و مروہ کی صحیح کیا تھا, آج صفا اور مروہ اسی نشانی پہ ہے, بین ہی ویسے ہی ہے. حاجرہ نے جناب اسماعیل کی جان بچانے کے لیے صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑ لگائی تھی, تو جس طرح صفا و مروہ دونوں پہاڑیاں اس وقت تھی, آج بھی ویسے ہی ہے. ارے کہیں نہیں, ان کو توڑ دیا گیا, ان پر کیا بہترین چھت ڈال دی گئی, ایئر کنڈیشن بنا دیا گیا ہے, اب اس صورت پہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ نشانی تھوڑی سی ہے, پتہ کیا چلا کہ اصل شے سے مشابہت ضروری نہیں ہے. لہذا عاشقان امام حسین اگر اس روزے سے مختلف بھی کوئی چیز ان کی طرف منسوخ کر کے ان کی یاد میں بنا لے, وہ بھی جائز ہے, قرآن کی روح سے جائز ہے. اور آئیے خانہ کعبہ, خانہ کعبہ آج جو ہے وہ جو بنیاد جناب ابراہیم نے رکھی تھی اس بنیاد پہ نہیں ہے, سمجھے. آج پڑھیے تاریخ میں جائیے تو یہ کہ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی جو بنیاد رکھی تھی اس بنیاد پر آج خانہ کعبہ نہیں ہے, بلکہ قریش نے مال کی کمی کی وجہ سے اس کی تعمیر کو گھٹا دیا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں خانہ کعبہ کے بیچ ایک دیوار کھینچی نظر آتی ہے گول گول, ہے نا, یہ بھی خانہ کعبہ میں شامل تھی. لیکن آج کا خانہ کعبہ اپنی اس حیات پہ نہیں ہے, تو کیا مطلب, چونکہ یہ خانہ کعبہ جناب خلیل اللہ کے جیسا نہیں ہے, ہم طواف چھوڑ دیں. ان کے حضرت جی نے یہی کہا ہے, ارے نہیں وہ تو شبیہ بھی نہیں ہے, اپنے مر کی تراش خراش ہے, وہ نقل بھی نہیں ہے, لہذا یہ سب خرافات ہے. تو خانہ کعبہ بھی اپنی اصل حیات پہ نہیں ہے. کفار قریش نے تعمیر کیا تھا, ان کے پاس پاک مال نہیں تھا, اتنا مال لہذا اس کو چھوٹا کر دیا. تو اب تعمیر کعبہ چونکہ جناب ابراہیم کی رکھی ہوئی بنیاد پہ نہیں, تو کیا ہوتا, تو آپ چھوڑ دیں. جی کہتے ہیں اس میں بے شمار کیا نام ہے غلط خرافات. آج دیکھیے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے حکم شرع کیا ہے, حکم شرع ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ, متانت و سنجیدگی وقار کے ساتھ اگر بوسہ لے سکتے ہو تو لو, ورنہ اگر بھیڑ زیادہ ہے تو دور سے اس کی طرف ہاتھ کو اٹھا کر ہاتھوں کو چوم لو, یہ تمہارا بوسہ مان لیا جائے. لیکن اس کے باوجود آپ جب دیکھیے وہاں جو دھینگا مستی ہوتی ہے, مار پیٹ ہوتی ہے, حتیٰ کہ کوئی تو ایک دوسرے پہ چڑھ جاتے ہیں اور مارم بھاگ کیا ہوتی ہے. تو اس کیا بےہودہ حرکت کی وجہ سے کیا کہیں خانہ کعبہ کا بوسہ لینا, حجر اسود کا بوسہ لینا حرام ہے, حرام ہو جائے گا. دیکھیے شے کی طرف, کسی عظیم شے کی طرف چیز منسوب ہو جائے تو اس کی عظمت نسبت کو ہم دیکھتے ہیں. ایک چھوٹا 1 میٹر کپڑا لے کے آئے, اسی 1 میٹر کپڑے کو آدھا میٹر میں قرآن کا غلاف بنا دیا اور آدھا میٹر اٹھا کے کچن میں ڈال دیا, ہے نہیں. کپڑا ایک ہی ہے, بینی ایک ہی تھان کا کپڑا ہے, لیکن جس کو قرآن سے عظمت ہو گئی اسے ہم چومتے بھی ہیں, اس کو سر پہ بھی رکھتے ہیں, اور جس کو کچن میں ڈال دیا اس کو پیروں سے باندھتے ہیں. کیا مطلب, کپڑا تو ایک ہی ہے, یہ فرق ہی ہے. تو جواب دیں گے نسبت کی بنا پر, نسبت کی بنا پر. تو ہم جو دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں تازیہ بانس کا بنا ہے, کاغذ کا بنا ہے, اس میں کیا, ہماری نظر نسبت امام حسین پر رہتی ہے. اب اس کا جواب خود مولا نے دیا. آپ نے سنا ہوگا فطرت کا واقعہ, جناب امام حسین ابھی جھولے میں پڑے ہوئے ہیں, فطرت فرشتہ آتا ہے, بے پک اس کے بالوں پر جل گئے ہیں, رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اے رسول اللہ بالوں پر کو واپس کر دیجئے. رسول اللہ بنفس نفیس موجود ہے, خود نے نہیں بلکہ کہا جاؤ میرے بیٹے حسین کے جھولے سے اپنے جسم کو مس کر دو, بالوں پر واپس آ جائیں گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں دعا کر دیا؟ اے اللہ کے رسول اگر آپ کو حسین کے پاس بھیجنا ہی تھا تو خود جا کر کے کہتے حسین کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر دے. نہیں,
बल्कि क्या कहा, हुसैन के झूले से अपने जिस्म को मस कर दे। पुतरुस ने अपना जिस्म मस किया, बालों पर वापस आ गए। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, उसका जिस्म हुसैन के जिस्म से क्यों नहीं मस कराया? तो मुमकिन है जवाब मिला, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए कि एक जमाना आएगा अगर जिस्म से मस करने के लिए रसूल कहते तो लोग कहते कि वो तो रसूलुल्लाह ने हुसैन के जिस्म से मस करने का हुक्म दिया था। नहीं, जिस्म से नहीं, बल्कि जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए उसके मस करने का हुक्म दिया। तो ये बताना चाहते थे फकत मेरा हुसैन ही नहीं, हुसैन से जो शय मंसूब हो जाए वो भी शिफा दे सकती है कि नहीं? हो जाए तो मैं जन्नत का क्या कहा, दरवाजा यानी ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा चूमूंगा। ऐ अल्लाह के रसूल, मन्नत पूरी हो गई है, अब मैं इस मन्नत को पूरी कैसे करूं, है नहीं? तो क्या कहा, क्या कहा, बाप के बारे में कि जन्नत का दरवाजा है, अम्मा क्या है? खत्म किया? नहीं बोलिए 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 बोलिए। अजीज अली गिरामी, बहरहाल वो खातून आई, रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि जाओ कब्रस्तान, जाओ अपने माँ के कदमों को चूम लो, बाप के सर को चूम लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। सुना है ना? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे वालिदैन दोनों फौत हो गए हैं, अब मैं क्या चूमूं? कहा कब्रस्तान चले जाओ, जाओ उनकी कब्रों पे बाप की जो कब्र है उसका सिरहाना चूम लो, माँ की जो कब्र है उसकी पायती चूम लो। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, काफी दिन हो गए, अब उनकी कब्रों का निशानात भी खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं? तो क्या कहूंगा, जाओ 2 लकीरें खींच लो और एक लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लो, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लो। जो माँ की कब्र तस्वुर करो उसके पैंते को चूम लो और जो बाप की कब्र तस्वुर करो उसके सिरहाने को चूम लो, मन्नत पूरी हो जाएगी। पता क्या चला, क्या कब्रों की शबीह बनाना खुद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। लिहाजा अगर हम इमाम हुसैन की कब्र की शबीह बना ले, शिर्क का फतवा क्यों आने लगता है? समझ रहे मेरी भाई? सुना है इसको, नहीं सुना है? तो अजीजा ने गिरामी, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, हमेशा ऐसा होता है, आवाज़ हक को दबाने के लिए इसी तरीके से हमेशा शोरिश की जाती है। फिर मैं चैलेंज करता हूँ, इंशाअल्लाह तबारक तआला बैठने के लिए आमादा हूँ, जिस मौजू पे चाहें जब चाहें, इंशाअल्लाह हम गुलामान अहले बैत क्या है, इल्का के हक और इब्ताल बातिल के वास्ते हमेशा हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हकीकत यह है कि हकीकत में हम ही आला हजरत को मानने वाले, इसलिए कि आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा है कि रद्दे बद मजहबा फर्जे आजम है। क्या लिखा है? रद्दे यानी बद मजहबों का रद्द क्या है? फर्जे आजम है। अब ये लोग कहते हैं कि हम बद मजहब हैं, लिहाजा आला हजरत के फतवे की रूह से जरूरी क्या है, इस फर्ज को अदा, यानी सारे फर्जों में सबसे बड़ा फर्ज है बद मजहबों का रद्द करना। आओ हमारा रद्द करो, हम लोग आए हुए हैं, हमारा रद्द करो, हमारी बातों को गलत साबित करो, हमें खामोश करके अपना जश्न मनाओ। लेकिन हमें मालूम है न तुम आ सकते हो न तुम्हारे बड़े आ सकते हैं, इसलिए मालूम है तुम्हारे पास दलील बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम दिखाएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में तुमने आवाम को बेवकूफ कितना बनाया है। सामने बैठो ताकि दिखाएं तुम्हारा चेहरा कितना मगरूर है इंशाअल्लाह। तो अज़ीज़ानी गिरामी, हम हैं आला हज़रत के हुक्म पे अमल करने वाले, हम रद्दे बद मज़हबा के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारा अकीदा है जो रसूलुल्लाह की तरफ नापाकी की निस्बत दे, जो रसूलुल्लाह के इल्म को घटाए, वो बद मज़हब है। ऐसे शख्स के पीछे न नमाज दुरुस्त है, न उसकी फातिहा दुरुस्त है, न उससे जनाजा पढ़वाना दुरुस्त है। ऐसे शख्स का मुकम्मल तौर पर बाइकाट होना चाहिए। अंजुमन के सदस्य साहब ये हवाले रख लीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना,
حورے گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو ماں سیدہ کا صدقہ دو آل ابا کا صدقہ دو کل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شہداء کربلا الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل بیت الطاہرہ. मालिक को मौला यहाँ पर जो भी तेरा तेरे और एक आपके कोशिश करें मौला इसे अपनी बारगाह में माँ और इसमें जो भी आमदन या सहूल जो भी खामी आती बेकारी होते हुए मौला के रोशन वाला मेहरबानों करीम में ये के निशाने के लिए निशाने हमारी तमाम इलाल आलमीन एताक़ हक़ साले बातिल की फरमा इलाल आलमीन फिर इसका अपनी कामना से आगे मुताबिक इसका सवाब अता फरमा इलाल आलमीन फिर इस सवाब को आका अलैहिस्सलाम आपके आले पाक को ज़ुर्रियत ताहिरा अइम्मा अहले बैत इज़हार अलैहिस्सलाम मौला मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कायद गुरुल मुहज्जलीन इमामुल मुत्तक़ीन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शहज़ादी रसूल सय्यदे कायनात खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अलैहि इमामैन करीमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहों में हदिया इसाल फरमा आका अलैहिस्सलाम के रहनुमाइन करीमैन अज़वाज किराम आमाम किराम अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मुमिनीन की बारगाहों में हदिया इसाल फरमा इलाही आलमीन आका अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से चलने वाले सिलसिले इमामत में अब तक जितने भी अइम्मा किराम इस दारे पानी में तशरीफ ला के बज़ाहिर रुख़सत हो चुकी मौला उन तमाम अइम्मा किराम बिलख़ुसूस अइम्मा इस्नाअशर की बारगाहों में हदिया इसाल फरमा तमाम शोहदा इस्लाम बिलख़ुसूस 72 जानिसारान करबला व तमाम असीरान करबला सानिया ज़हरा हज़रत ज़ैनब कुबरा और हज़रत गाज़ी अब्बास हज़रत मौला इमाम क़ासिम हज़रत मौला अली अकबर हज़रत मासूम अली असग़र अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बारगाहों में हदिया मौला इसाल फरमा आका अलैहिस्सलाम के उम्मत के तमाम सलहा मुत्तक़ीन औलिया अल्लाह मुज़ाहिरीन बिलख़ुसूस सिलसिले चिश्तिया क़ादरिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया निज़ामिया अब्दुल्लाहिया रिफ़ाइया जहांगीरिया वारसिया बक़ाया जुमला सलासिल के तमाम अहले तरीक़त जो अब तक इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं मौला सब की बारगाहों में हदिया इसाल फरमा इलाही आलमीन फिर इन तमाम नुफूस मुस्लिम पाक मुस्तफ़ा के सदक़े फैल सवाब को कुल उम्मत मरहूमा के अरवाह को इसाल फरमा ख़ासकर जिन अहबाब ने इस महफिल पाक का इनेक़ाद करने में जो भी जिस किस्म का ताउन फरमाया मौला उनकी फैमिली और ख़ानदान से रुख़सत होने वाले तमाम मुमिनीन के अरवाह को इसाल फरमा मालिक मौला अपने प्यारे हबीब उनकी आले पाक के सदक़े फ़ैल मौला हक़ की इमदाद नुसरत फरमा बातिल का मुँह काला फरमा मालिक को मौला हम सबको आले पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिए हुए नुस्ख़े इत्तिहाद पर मुत्तफ़िक़
मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमा। यानी सकलैन कुरान और अहले बैत से तमस्सुक करने और कुरान और अहले बैत के दामन से हम सबको जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा। मवद्दत आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हम सबको इस्तिकामत अता फरमा और उसी पर जीने मरने की तौफीक अता फरमा। मालिक मौला हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले पाक की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-हुदातिल महदिय्यीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन हाँ